نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة واصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إلى آخره وقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے عزیز، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں یہ ہے کہ مسلمان مومن بین اخویکم، یعنی ہم آپس میں بھائی ہیں۔ ایک بھائی چارہ ایمان کی بول ہے جو اقرار بالقلب اور اقرار باللسان، یعنی دل سے اللہ کا ایک ہونے کا اقرار کرنا اور زبان سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ ایمان جب ہمارے اندر آ گیا تو ہم سب کے اندر ایمان کے رشتے سے آپس میں بھائی ہیں، اور رشتے کے مناسبت سے جوڑا جائے تو کسی کے ہم بیٹے ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے چچا ہیں، لیکن کلمہ گو کے رشتہ جوڑا جائے تو ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ جس طریقے سے ہم مسجدوں میں آ کر کے نہ غریب دیکھتے ہیں نہ امیر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جیسے کہ حج بیت اللہ کے لیے ہمارے حجاج کرام خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے موقع پر، حج کے موقع پر پہنچے، وہاں ایک دوسرے ملک کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پہنچے، لیکن صفا اور مروہ کے بیچ اسی چٹائی پر ایک امیر بھی پڑا ہوا ہے اور وہی بغل میں ایک چٹائی پر غریب بھی پڑا ہوا ہے۔ کیا ہے ہمارے مومن بھائی چارہ کہ ہم سب ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کے حج بھی کر رہے ہیں، مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نہ اس میں قبیلے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ خاندان کا تعلق ہے، نہ امیر کا نہ غریب کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پہچان ہماری اللہ کی وحدانیت کی مومن ہونے کا ہے۔ یہ جب ہم مومن ہو گئے تو ایک دوسرے کے بغل میں کھڑے ہو کے نماز کریں گے، عبادت کریں گے، نہ اس میں کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ غریب ہے نہ امیر ہے۔ یہ ہمارا قبلہ بھی ایک، ہمارا قرآن بھی ایک، ہمارا اسلام بھی ایک، ہمارا رسول بھی ایک، ہمارا رب بھی ایک، پھر بھی ہم آپس میں تضاد کیوں رکھ رہے ہیں؟ جب ہم کو ایک ہی طرف سجدہ کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف، ایک ہی قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، ایک ہی نبی کو ماننا ہے، ایک ہی رب کو مان کے چلنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ پھر دوسری ذہنوں میں خرافات آئی کہاں سے؟ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں اور دل سے اقرار کرتے ہیں، پھر بھی ہم اتحاد کو شیطان کے وساوس اور شیطان کے بہکاوے سے ایک دوسرے کی طرف بانٹ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ہمارا تعلق، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، ان کا تعلق ہم سے نہیں جڑے گا، ان کے ہم سے ہمارا مزاج نہیں مل رہا۔ نہیں بھائی، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب ہمارا ایک ہے، تو ہمارا تضاد کہاں گیا؟ ہمارا کس بات کا جھگڑا ہے؟ ہم تو آپس میں مل کر کے ہم رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں کہ ایک اللہ ہے اور اس کا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہم کو انہی کے طریقے پر چلنا ہے اور اسی میں کامیابی ہم سب کی ہے۔ یہ ہمارا اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ یہ جو بھی ہم بہک رہے ہیں صرف ہم شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، یا وہ واقعی مومن نہیں ہے جو بہکاوے کا کام کر رہا ہے۔ جو مومن ہوگا وہ دعوے کے ساتھ کہے گا کہ مومن میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، سلجھاؤ ہے، بناؤ ہے، بگاڑ کا نام ہی نہیں ہے یہ۔ اور ہماری زندگی جو ہے یہ آپس میں تعلقات کی ہی ہے، جو ایک دوسرے سے ہم اپنا بھائی چارہ نبھاتے ہیں، بلکہ ہم کسی خوشی کے موقع پر جاتے ہیں، آتے ہیں، بغاوت رکھتے ہیں تو یہ شیطانی وساوس ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے بغاوت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے
بلکہ یہ طریقہ تو یہ ہے کہ اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سلام صدق دل سے کرے اور اس کا صدق دل سے جواب دے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، سنت ہے کہ سلامتی کی دعا دو اور سلامتی کی دعا لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے موقع پر جائے، اس کا حال چال پوچھے، اس کو دعائیں دے اور دعائیں لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریض کے ہاں جائے تو اس سے دعا لے بھی، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہیں کٹ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ پورے گناہ اس کا ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو ہمارے مغفرت کا مسئلہ بن جائے، حل ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب انتقال ہو جائے وہ تو اس کے مٹی میں اور جنازے میں شامل ہو، اسی طرح سے کسی وقت پر وہ مدد ہم سے چاہ رہا ہے تو مدد کرے، اور اس کی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی محبت سے آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس کو دعوت کو قبول کرو۔ اس میں دعوت میں، سلام میں اور اس کے خیر خواہی میں کیا اللہ نے بھائی چارہ دیا ہے، یہ بھائی چارہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہر چیز اگر نگاہ ڈالا جائے تو جو طریقہ اللہ نے بتا دیا اور اللہ کے رسول نے کیا ہے اور اس طریقے پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہماری زندگی یہاں کے لیے بھی اچھی ہو جائے گی اس دنیا فانی میں، اور جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی ہم سب کی کامیابی ہے۔ لہذا ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ہم اپنا قرآن کو ایک مان کر کے بھائی چارہ بنائیں، قبلہ کو ایک مان کر کے بھائی چارہ بنائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی خاتم الانبیاء مان کر کے ان کا طریقہ اپنا کر کے دنیا کے اندر کامیاب ہونے کی کوشش کریں، اور اس زندگی کے اندر ہم رب چاہی زندگی عطا کریں اور منچاہی سے بچ جائیں۔ یہ بار بار ہم یہ کہیں گے کہ آپس کے تعلقات میں اپنے بھائیوں کے گھر کوئی ناراضگی ہو تو پہل کرو اپنی طرف سے کہ ہمیں معاف کر دو۔ الگ سی بات ہے کہ اسی کی غلطی مانی جائے، لیکن اس میں پہل کرنے کو اللہ تعالی ہمارے اس پہل کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا وہاں جا کر کے کہیں کہ بھائی ہماری غلطی کو معاف کر دو، مگر آپسی بھائی چارہ نہ توڑو۔ یہ بھائی چارہ زندگی کے اندر جو بھائی چارہ ہے وہ بھائی چارے کی نسبت سے ہو سکتا ہے کہ آخرت کا مسئلہ ہمارا آسان ہو جائے۔ لہذا کسی کے ہاں کوئی معاملہ اس سے ہم سے تکلیف پہنچ جائے، وہاں بھی جا کر کے معافی مانگے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے حقوق ادا کرے، یہاں تک کہ اپنے جسم کا بھی حق ہے، اس کو اگر بیمار ہو جائے تو وقت پہ جا کے دوا لا کر کے اپنے جسم کو حق پہنچا دو۔ اگر حق پہنچا دو گے تو اس کا حق پورا ادا ہو جائے گا۔ اگر زندگی کے اندر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے ہم ایگری اور تیار ہو جائیں تو ہماری کامیابی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اسی کامیابی کی بنیاد پر قرآن شریف کے سورہ ملک میں ایک آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو زندگی کے اندر بھیجا ہے، وہ زندگی میں اس لیے بھیجا تم کو اے میرے پیارے بندے، تاکہ تم کو ہم جانچیں پرکھیں کہ دنیا کے اندر تم کیا طریقہ اپنائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارا کہ نہیں گزارا۔ اور یہ امتحان جانچا، بلکہ جانچنے کا معاملہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جو نبیوں کا ساتھ معاملہ تھا جانچنے کا، جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا تھا جانچنا، یہ امتحان تھا، بلکہ وہ مصلحت تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں لہو لہان کہا گیا، اسی طرح سے امتحان جیسے امت ہے ہم چھوٹے طبقے کے، اسی طرح سے اللہ ہم کو امتحان دیتا ہے، بیماری دے کر لیتا ہے، دوسروں کی طرف سے ہم کو تکلیف دے کر کے لیتا ہے، لیکن اس تکلیف کے باوجود بھی ہم اللہ اور اللہ کے شکر کو ادا کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں، اور اپنے اللہ کا طریق، اللہ کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے زندگی میں لا کر کے ہم آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا کر کے، تاکہ قبر کے 3 سوال و جواب میں دے کر کے امتحان ہم بھی اپنے امتحان میں پاس ہو جائیں، ہم بھی امتحان میں اپنے کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح سے ہم سب کو پوری بھرپور کوشش کر کے قرآن شریف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی، اور اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ ہم اکیلے مسجد میں نماز پڑھنے چلے آتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، یہ ہم سے وہ اولاد پوچھے گی کہ تم نماز پڑھے، اپنے اولاد کو تربیت دی کہ نہیں دی، نماز پڑھنے کا حکم کیے کہ نہیں کیے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم تو اپنے لیے فکر کر رہے ہیں،
بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو بھی مسجد میں لانا ہمارا اہم فریضہ ہے۔ گھر کے اندر ہم تو اپنے ایک دوسرے مجالسوں میں جا کر کے دین کی باتوں کو سن لیتے ہیں، لہذا ہم سب دین کی باتیں بلکہ کچھ کتابیں قرآن اور احادیث کی کتاب لے کر کے گھروں کے اندر ماں بال بچوں کے سمیت اپنے بیوی بچوں کے سمیت وہ بیٹھ کر کے کم سے کم 3 حدیثیں پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور سمجھائیں، تاکہ گھر کے اندر بھی دین کا بول بالا آ جائے۔ اگر گھر کے اندر دین کا بول بالا آ جاتا ہے تو اس میں ہماری گھر سے مدد ملے گی دین کے کام کرنے میں، اور اس میں ایک دوسرے سے دونوں کو مدد ملنے سے ہم سب کی کامیابی ہوگی۔